السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج کل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اور خاص طور سے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ایک ایسٹرو ٹاک نام کے ایک ایپ کی بہت زیادہ ایڈ چل رہی ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا فیوچر، اپنا مستقبل ایسٹرولوجر سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کے مستقبل کی زندگی میں کیا اچیومنٹ ہونے والا ہے، کیا بڑا کام ہونے والا ہے، یا اگر کوئی عورت حمل سے ہیں تو اس کو لڑکا ہوں گا یا لڑکی ہوں گی۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پہلی چیٹ آپ کو مفت ملیں گی، فری ملیں گی، اور آپ کسی ایسٹرولوجر سے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم عزیزوں اور دوستو، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایپ ہے کیا۔ دیکھیے، یہ جو ایسٹرو ٹاک نام کا جو ایپ ہے، اس ایپ کے اندر بہت سارے ایسٹرولوجر ہوتے ہیں۔ ایسٹرولوجر یعنی جو جوتش وگیان کا جو علم رکھتے ہیں، جسے ہمارے اردو زبان میں علم نجوم کہا جاتا ہے، کہ جو ستاروں کی گردش سے کچھ حساب و کتاب لگا کر لوگوں کو فیوچر اور مستقبل کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا اپنا یہ گمان ہوتا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے علم نجوم اور ستاروں اور تاروں کے گردش سے وہ لوگوں کا فیوچر اور لوگوں کا مستقبل بتا سکتے ہیں۔ اسی کو انگریزی اور انگلش میں ایسٹرولوجر کہتے ہیں، اور اس علم کو ایسٹرولوجی کہتے ہیں۔ تو یہی جو ایسٹرولوجر ہوتے ہیں، انہی کا ایک ایپ ہے، ایسٹرو ٹاک نام کا یہ جو ایپ ہے، اس میں آپ کسی ایسٹرولوجر سے، کسی جوتشی سے آپ چیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل معلوم کر سکتے ہیں، ایسا ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دیکھیے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ایک طرح سے اسکیم ہے، ایک طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ فیوچر اور مستقبل یہ کسی کو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ قرآن پاک کے سورہ لقمان کے آیت میں بھی ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، کہ بے شک قیامت کب آئیں گے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح بارش کہاں برسیں گے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہوتا ہے، وہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ تو آپ مشنری کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو بھی اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو علم ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ نطفہ ماں کے پیٹ میں صرف نطفے ہی کی شکل میں ہوتا ہے، ابھی وہ گوشت کے لوتھڑے میں، یا پھر ابھی وہ اس کی ہڈیاں تیار نہیں ہوئیں، اس پر گوشت وغیرہ نہیں چڑھا ہے، تبھی سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ابھی ہم اپنے باپ کے صلب ہی میں تھے، تبھی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اس سے کیا چیز بنانی ہے، لڑکا بنانا ہے یا لڑکی بنانی ہے۔ بہرحال وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کون سا متنفس، کون سا نفس یہ آئندہ کل کیا کمائی کریں گا، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس شخص کو کہاں پر، کون سے نفس کو، کون سے متنفس کو کہاں پر موت آئیں گی، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، سب سے زیادہ جاننے والے اور سب کی خبر رکھنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، دیکھیے، فیوچر اور مستقبل کا علم یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی دعویٰ کرے اور کیسے ہی ثبوت اور دلیل دے دے، یہ بات ہرگز اس کی صحیح نہیں ہو سکتی کہ اسے فیوچر اور مستقبل کا علم ہو۔ ہاں، ایک آدمی ہے، وہ کسی حساب و کتاب کے ذریعے، کچھ اندازے اور تخمینے کے ذریعے سے یہ بول سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی تجارت، بزنس کھولا، تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ بھائی آپ کو اس بزنس کے اندر گھاٹا ہوگا، نفع نہیں ہوگا، یا پھر نفع ہوگا گھاٹا نہیں ہوگا، تو یہ تخمینہ اور اندازہ ہے، لیکن یقینی علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ تو یہی ایک اہل ایمان اور مسلمان اور مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ فیوچر اور مستقبل کا علم اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ کسی ایسٹرولوجر کو، کسی جوتشی کو، کسی علم نجوم کے ماہر کو، یا کسی بھی ایسی چیز کے دعویٰ کرنے والے کو نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے ایسا حساب و کتاب آتا ہے اور مجھے علم جفر وغیرہ آتا ہے،
کہ میں آپ کو فیوچر اور مستقبل کی باتیں بتلا سکتا ہوں، اس کا دعویٰ ہرگز بھی صحیح نہیں ہے اور ہم اس کو ہرگز بھی مان نہیں سکتے۔ تو یہی حال ہے یہ ایسٹرو ٹاک نام کا جو ایپ ہے، اس میں جو ایسٹرولوجر ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ چیٹ کر کے یہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسلام کی روح سے جائز نہیں ہیں، اسلام کی روح سے صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے اس طرح کے ایپ کا استعمال کرنا، یہ ایسٹرو ٹاک نام کا جو ایپ ہے اس کا استعمال کرنا، یا پھر کسی بھی ایسٹرولوجر سے یا کسی جوتشی سے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، اپنا بھوشیہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح کے جو علوم ہوتے ہیں جیسے علم نجوم وغیرہ ہے، اگر یہ علم نجوم اس غرض سے حاصل کیے جائیں کہ اس سے شرعی مسائل کے اندر مدد لی جائے، جیسے نمازوں کے اوقات وغیرہ ہیں، اگر یہ معلوم کرنے کے لیے اگر کوئی علم نجوم سیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یا پھر کوئی دنیاوی معاملات کے اندر مدد حاصل کرنے کے لیے، اندازے اور تخمینے اور تجربے کے لیے علم نجوم سیکھتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی مستقبل اور فیوچر کی باتیں معلوم کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے اور عقیدے کے خراب کرنے کے لیے اگر علم نجوم سیکھتا ہے تو اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اس علم کے سیکھنے کی ہم بالکل بھی تائید نہیں کرتے، اس طرح کے علوم سے دور ہی رہنا بہتر ہے، اس طرح کے علم سیکھنا بھی نہیں چاہیے، اور اس طرح کے جو علم رکھنے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو علم نجوم ہے اسی طرح ایک علم ہوتا ہے علم جفر، جسے کہتے ہیں کہ حساب و کتاب کے ذریعے وہ لوگوں کا فیوچر اور مستقبل بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی واہیات چیز ہے، اس کو بھی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ایسٹرولوجر ہوتے ہیں یہ اصل میں اپنے حساب و کتاب جو ستاروں کے ذریعے سے وہ حساب و کتاب لگاتے ہیں، یا پھر ہاتھ کی جو لکیریں ہیں ان کو دیکھ کر وہ حساب و کتاب لگاتے ہیں اور فیوچر اور مستقبل بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ایسٹرولوجر سے بات کرنا اور ان سے فیوچر اور مستقبل معلوم کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس طرح کے سوشل میڈیا پر جو ایپ کی جو ایڈ چل رہی ہے، ایسٹرو ٹاک نام کے جو ایپ کی ایڈ چل رہی ہے، آپ اس کے جھانسے میں نہ آئیں، اور اس طرح سے جو بھی ایسٹرولوجر ہے اور جو فیوچر اور مستقبل کا علم کا دعوے دار ہیں اس سے آپ دور ہی رہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دیکھیے میں حدیثیں تو آپ کو سناؤں گا کہ حدیث میں اس کے تعلق سے کیا آیا ہے، لیکن آپ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے فیوچر اور مستقبل کا جو علم لوگوں کو نہیں دیا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت بھی ہے۔ مان لیجئے کہ ایک شخص ہے، اب اس کی زندگی اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، کھا رہا ہے، کما رہا ہے اور اچھے سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب اگر اس کو فیوچر اور مستقبل معلوم ہو جائے کہ بھائی 1 مہینے کے بعد تجھے موت آنے والی ہے، یا پھر 1 سال کے بعد موت آنے والی، یا مان لو 10 سال کے بعد موت آنے والی ہے، اسے اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے تو اس کی یہ جو 10 سالہ زندگی ہے یا جو موت تک کی زندگی ہے یہ بیکار ہو جائیں گے، اور وہ اسی غم میں زندگی گزارے گا کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے موت آنی ہے، تو 1 سال کے بعد مجھے موت آنی ہے، یہ سوچ کر وہ زندگی گزاریں گا اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یا مان لیجئے کہ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ 5 دن کے بعد وہ بیمار ہونے والا ہے اور کوئی بڑی بیماری اس کو آنے والی ہے، تو ایسا شخص یہ 5 دن بھی ٹینشن میں رہے گا، یا 1 مہینے کے بعد اس کو کوئی مصیبت آنے والی ہے تو مہینہ بھر مصیبت وہ ٹینشن میں رہے گا، مصیبت میں رہے گا۔ تو یہ جو فیوچر اور مستقبل کو اللہ رب العزت نے اس کا علم اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، خوامخواہ اس طرح کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح سے علم نجوم وغیرہ کے ذریعے، کسی ایسٹرولوجر کے ذریعے، ایسٹرولوجی کے ذریعے، یا کسی آپ جوتشی وگیان کے ذریعے سے آپ کا مستقبل فیوچر معلوم کرنا یہ کیسا ہے شرعی اعتبار سے۔ آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، رواہ ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، زاد ما زاد۔ اب جس نے علم نجوم جتنا زیادہ حاصل کیا گویا اس نے جادو کا اتنا زیادہ علم حاصل کیا، گویا کہ علم نجوم کو ایک طرح سے اس میں جادو قرار دیا گیا ہے۔ عموماً علم نجوم سے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اسی کے لیے اٹھاتے ہیں کہ فیوچر اور مستقبل بتانا، معلوم کرنا، اس لیے یہاں پر اس کو جادو سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو جادو سیکھنا سکھانا جس طرح سے حرام ہے، اسی طرح علم نجوم کا بھی عمومی حکم ہے، اس لیے اس طرح کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔
دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے یا کسی عراف کے پاس آئے، عراف اسی کو کہتے ہیں جو مستقبل کے اور بہت ساری باتوں کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسی کو عراف کہتے ہیں۔ تو جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے، یعنی جو علم نجوم وغیرہ کا علم رکھتا ہے، یا پھر کسی عراف کے پاس آئیں اور وہ اس کی باتوں کی تصدیق کرے، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل کی گئی اس کا انکار کیا، یعنی آپ کی شریعت کا انکار کیا۔ تو دیکھیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کی باتوں کا یقین کرنا جو فیوچر اور مستقبل کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ ایسٹرولوجر ہوں یا پھر وہ کوئی جوتشی ہوں یا کوئی علم نجوم کا علم رکھنے والا ہو یا علم جفر وغیرہ کا علم رکھنے والا ہو، تو گویا وہ اس کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ غیب کا علم اور مستقبل اور فیوچر کا علم یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک اور حدیث آپ ملاحظہ فرمائیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ اکبر، بڑی بات اس حدیث شریف میں کہی گئی ہے کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، عراف یعنی وہی ایسا شخص جو مستقبل اور فیوچر کی باتوں کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کے علم کا دعویٰ کرتا ہے، تو اگر کوئی شخص ایسے عراف کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوں گی۔ دیکھیے کیسی باتیں حدیث شریف کے اندر اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، مستقبل اور فیوچر کی فکر ہمیں صرف آخرت کے اعتبار سے کرنا ہے کہ میری آخرت کیسے سورے، اس اعتبار سے اعمال کرنا ہے۔ باقی اگر کسی کے بھی حاملہ ہیں تو لڑکا ہوں گا یا لڑکی ہوں گی، اس کے چکر میں پڑنا، یا میں بزنس کھول رہا ہوں مجھے نفع ہوں گا یا نقصان ہوگا، یا میں کبھی بیمار ہوں گا کب مجھے شفا ملیں گی بیمار، یہ ساری چیزوں کے چکر میں پڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس ایپ کی بہت زیادہ ایڈ دیکھی، ایسٹرو ٹاک نام کے ایپ کی، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو اس کے تعلق سے آگاہ کر دو، تاکہ تمام مسلمان بھائی، مومن بھائی اور جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے دھوکے سے محفوظ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔